عقلی نور، یہ جاننا ازبس ضروری ہے کہ نور کا سب سے اونچا مرتبہ عقلی کیفیت میں ہے، درمیانی درجہ روحانی صورت میں ہے، اور سب سے نچلا مقام جسمانی شکل میں ہے۔ ہر چند کے عقل، روح اور انسانی جسم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس مطلب کو یوں ادا کرنا چاہیے کہ ہادی برحق صلوات اللہ علیہ کی شخصیت کا نور ظاہر ہے، اس کی روح کا نور باطن ہے، اور اس کی عقل کا نور باطن سے بھی باطن ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نور عقل کا ادراک روحانیت کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اور وہ اکثر روحانیت کی اعلیٰ مثالوں میں متشکل ہو کر سامنے آتا ہے، ورنہ وہ اپنی مجرد صورت میں نظر آنے والی چیز نہیں۔ یہی سبب ہے کہ میں نے اس کو باطن سے بھی باطن قرار دیا ہے۔ نور ہدایت اپنے جسم کے توسط سے علم الیقین کی روشنی پھیلاتا ہے، روح کے ذریعے سے عین الیقین کی روشنی مہیا کرتا ہے، اور عقل کے وسیلے سے حق الیقین کی روشنی پہنچاتا ہے، اور مومنین ہدایت کے ان فیوز و برکات کو اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ حواس ظاہر سے علم الیقین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، حواس باطن سے عین الیقین کے ساتھ، اور مدرکات عقل کے ذریعے حق الیقین کا ادراک کر لیتے ہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات پر کرسی قائم ہے، اور کرسی پر عرش کا قیام ہے، اور دوسرے اعتبار سے یہ کہنا بھی درست ہے کہ عرش یعنی عقل کل نے کرسی یعنی نفس کل کو گھیر رکھا ہے، اور کرسی میں کائنات محدود ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عقلی نور نے روحانی نور کو اپنے احاطۂ علمی میں لے لیا ہے، اور روحانی نور جسم کلی پر محیط ہے۔ اس وضاحت سے یہ حقیقت روشن ہو کر سامنے آتی ہے کہ نور عقل اللہ تعالی کی بادشاہی کا تخت ہے، جس پر خدائے پاک و برتر کی حقیقی توحید اور کامل معرفت قائم ہے۔ اس سے عقلی نور کا مرتبہ ظاہر ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک عظیم انسان کی طرح ہے کہ اس کی جان بھی ہے اور عقل بھی، یعنی نفس کل اور عقل کل، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کامل اس معنی میں کامل اور مکمل کہلاتا ہے کہ عقل کل اسی کی عقل برتر کا نام ہے، نفس کل اسی کی عظیم روح کو کہتے ہیں، اور جسم کل سے اسی کا لطیف جسم مراد ہے جو ساری کائنات پر حاوی اور محیط ہے۔ بس یہی ہادی برحق عقل کل بھی ہے اور نفس کل بھی، عرش بھی ہے اور کرسی بھی، جیسا کہ مولا روم کا قول ہے، عقل کلو نفس کل مرد خداست، عقل کلو نفس کل مرد خداست، عرش و کرسی را مدان کز وی جداست، عرش و کرسی را مدان کز وی جداست۔ ترجمہ: انسان کامل خود ہی بیک وقت عقل کل بھی ہے اور نفس کل بھی، اور عرش و کرسی کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ اس سے الگ ہیں، یعنی اس کی عقل عرش الہی بھی ہے اور عقل کلی بھی، اور اس کی روح کرسی بھی ہے اور نفس کلی بھی۔ مظہر نور عقل: چونکہ عقلی نور ایک ایسی حقیقت ہے جو غیر مرئی ہے، یعنی وہ دکھائی دینے والی شے نہیں، لہذا پہلے مقام پر اس کی مظہر روح ہے، اور دوسرے مقام پر شخصیت، جیسا کہ ہم اس سے قبل کہہ چکے ہیں
کہ اگر شخصیت کا نور ظاہر ہے تو روحانیت کا نور باطن ہے، اور عقل کا نور باطن سے بھی باطن ہے، جس کی یہاں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ نور عقل اگرچہ از خود نظر نہیں آتا ہے اور صرف ذہنی و فکری طور پر اس کے فیض کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانیت کی مختلف مثالوں میں متشکل بھی ہو سکتا ہے، اور اس حالت میں حواس باطن سے عقل کے اس روحانی ظہور کا فیضان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نور عقل کا ظہور نہ صرف مظہر روحانیت ہی سے ہوتا ہے، بلکہ وہ مظہر شخصیت کے وسیلے سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جس کی روشنی سے اہل ایمان حواس ظاہر کے توسط سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر دنیا میں نور عقل کا یہ ظہور نہ ہوتا تو دنیا والے سب کے سب گمراہ ہو جاتے۔ نور کی اصل کیفیت۔ نور کا اصل سرچشمہ عقل ہے، اور عقل کی روشنی ہمیشہ علمی صورت میں نکلتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نور جہالت و نادانی کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے مقرر ہے۔ چنانچہ نور عقل ایک ایسے گوہر کی طرح ہے جس سے ہر وقت علم و حکمت کی روشنی پھیلتی رہتی ہے، جیسے سرچشمہ آفتاب کہ وہ کائنات میں مسلسل ضوءفشانی کر رہا ہے، مگر چونکہ نور عقل کی روشنی جو علمی کیفیت میں ہے وہ غیر مادی ہے، اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی لا علمی اور جہالت کوئی ایسی چیز ہے جو ظاہری آنکھوں کے سامنے ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ ظاہر پرست لوگ دنیا کی روشنیوں اور تاریکیوں کو تو خوب جانتے ہیں، مگر عالم دین کی روشنی اور تاریکی کے درمیان فرق و امتیاز نہیں کر سکتے ہیں۔ عقلی نور یا عقلی روشنی اگر ایک طرف سے علم ہے تو دوسری طرف سے وہ ہدایت ہے، کیونکہ علم و ہدایت انجام کار میں ایک ہی چیز ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کا مطلب اور مقصد ایک ہی ہے، اس لیے کہ علم جاننے کو کہتے ہیں اور حقیقت میں اس کی مراد خدا ہے، اور ہدایت کے معنی ہیں راہ راست پر چل کر منزل مقصود کو پہنچ جانا، اور منزل مقصود اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح نور عقل کی روشنی یقین و معرفت بھی ہے، جس سے شکوک و شبہات کی ظلمتیں اور کفر و انکار کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، اور حق الیقین کے مقام پر معرفت الہی مکمل ہو جاتی ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہوئی کہ عقلی نور علم و حکمت، رشد و ہدایت اور یقین و معرفت کی شکل میں ہوا کرتا ہے، تو یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ وحی و الہام بھی ہے اور تائید و توفیق بھی، کیونکہ ایسے تمام معانی علم کے معنی میں ایک ہو جاتے ہیں، اور ان سارے الفاظ و اصطلاحات کی بنیادی اور آخری حقیقت ایک ہی ہے۔